بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ انسان ایسا جرم کرتا ہے جس سے انسانیت کی روح کانپ جاتی ہے اور انسانیت اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اس وقت جو میرٹھ میں پیش آیا کہ باپ نے بڑی سفاکیت کے ساتھ اپنی جوان بیٹی کا گلا ریت کر ہمیشہ کے لیے اسے موت کی نیند سلا دیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے تمام لوگوں کو چونکا دیا۔ میں اس واقعے پہ ڈسکس کروں گا، مگر اس سے پہلے کچھ باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کو، ہم کو، پوری امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمام لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم میں ایک کو فضیلت حاصل ہے اور دوسرا گرا ہوا انسان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تم میں بڑا وہی شخص ہے جس کے اندر تقویٰ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوگا، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت وہی ہوگا۔ اب اللہ کا خوف کس کے دل میں سب سے زیادہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے کون بڑا کون چھوٹا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا، تو اس میں اس بات کو بڑی زور دے کر بیان فرمایا تھا کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، یا مالدار کو غریب پر، کالے کو گورے پر، اس طرح کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان برابر ہیں۔ کسی کو ایک دوسرے سے بڑائی جتانے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تعلیمات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات اور برابری کا سبق پڑھایا، مساوات اور برابری کا درس دیا۔ مگر بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم اب ہر شعبے میں برادری دیکھتی ہے۔ یہ کوئی کس برادری سے تعلق رکھتا ہے؟ مارکیٹنگ کرنا ہو، شیئر مارکیٹنگ کرنا ہو، اس میں بھی برادری دیکھی جاتی ہے، اور کاروبار کرنا ہو اس میں برادری دیکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی سے امامت کرانا ہو اس میں برادری دیکھی جاتی ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو اور زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ یہ جو میرٹھ کا دردناک سفاکیت والا واقعہ، جس سے حیوان بھی منہ چھپاتے ہوں گے کہ یا اللہ یہ انسان ہے یا جانور ہیں، یا پھر جانور سے بھی بدتر ہیں جو انسانوں کا قتل عام کرتا ہے۔ اس معصوم بچی کا جرم کیا تھا؟ معتبر ذرائع سے اور خبر رساں وسائل سے یہ معلوم ہوا کہ اس بچی کا جرم اتنا ہے کہ وہ ایک دوسرے برادری کے لڑکے کو چاہتی تھی اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھی۔ بہرحال کچھ غلطیاں بھی رہی ہوں گی، اس سے انکار نہیں ہے، مگر جو قتل تک لے جانے والی چیز ہے ابھر کر سامنے آئی ہے، وہ برادری کا الگ ہونا ہے۔ یعنی اپنی شان میں کمی جو نظر آئی اور جو دوسری برادری نظر آئی، اس کی وجہ سے اپنی ہی بیٹی کا گلا ریت کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کام اپنی جگہ کتنا برا ہے اور انسانی قلب و جگر کو کس طرح دہلا دینے والا ہے۔ کتنی جرات مندی کے ساتھ اس معصوم بچی کا قتل کر دیا گیا جس کے بہت سارے خواب تھے زندگی کے۔ اس معاملے کو اور بھی طریقے سے سلجھایا جا سکتا تھا یا کسی اور طریقے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا تھا، مگر یہ ہے کہ تعصب، یعنی قبیلے کے ایک دوسرے سے الگ ہونا اور برادری کا تعصب انسانوں کے رگ و ریشے میں اس درجہ بڑھ چکا ہے کہ اپنی ہی اولاد کا وہ قتل کر سکتے ہیں۔ اس حد تک بھی لوگ آ سکتے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات پیش آتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ اس طرح ہماری بہنیں، ہمارے بھائی یا بہت سارے لوگوں کے کال یا فون اس طرح کے آتے ہیں کہ مفتی صاحب میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، مگر وہاں رشتے نہیں بن رہے ہیں، بس اس لیے کہ برادری الگ ہے۔ اس لیے سوچئے، اپنے عقل کا استعمال کیجئے۔
جو منہج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہوئیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو برادری کے نقش و نگار پر کو مٹانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں اقبال کی اس بات کو ختم کر رہا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں، اللہ سمجھ کی عطا فرمائے، توفیق دے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔